سورہ فیل. سورہ فیل کا تعارف. مقام نزول. سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس صورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمے اور 96 حروف ہیں. فیل نام رکھنے کی وجہ، عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ فیل کہتے ہیں. سورہ فیل کے مضامین. اس صورت میں یمن کے بادشاہ ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے اور انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. سورہ ہمزہ کے ساتھ مناسبت. سورہ فیل کی اپنے سے ماقبل سورت ہمزہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہمزہ میں بتایا گیا تھا کہ منہ پر عیب نکالنے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کافروں نے جو مال جمع کیا تھا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا. اور اس صورت میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابرہہ جو کہ مال و دولت، طاقت و قوت اور جاہ و حشمت میں کفار مکہ سے بڑھ کر تھا، جب وہ کعبہ شریف پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا اور ان کا مال، تعداد اور قوت انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے. اللہ فرماتا اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جو ہم نے آیت تلاوت کی. 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے اور 77 آیت نمبر ہے. 3 نکاتی فارمولہ اللہ نے دیا ہے اور اس فارمولے میں انعام بھی بتا دیا ہے کہ جو ان 3 سٹیپس کو فالو کر لے گا اسے کیا ملے گا؟ وہ فلاح پا جائے گا، ساری زندگی کامیابی سے گزارے گا، آخرت میں بھی اسے انعام مل جائے گا. یہی تو چاہیے نا کہ زندگی بیسٹ گزرے اور آخرت میں بھی محروم نہ رہو. ادھر بھی اللہ سکون دے، ادھر بھی سکون دے. کچھ لوگ صرف یہیں کے سکون، یہیں کے مزے، یہیں کی راحت کے لیے جیتے ہیں. بس یار ادھر موج ہو جائے، دنیا میں مزے ہوں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کسی شخص کے دنیا میں مزے ہیں، بڑا اچھا گھر بھی ہے، تو گاڑیاں بھی ہیں، تو پیسے بھی ہیں، تو جو بھی ہے، جس قبر میں مر کے جانا ہے وہ کیڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ سانپ انتظار کر رہے ہیں. بتاؤ یہ زندگی اچھی ہے؟ اور اس کے بعد قیامت اور آخرت کا عذاب انتظار کر رہا ہے. کیا کرنا ہے اس دنیا کے مزے کا؟ کتنا ٹائم رہو گے اس دنیا میں؟ کوئی ہے جو 500 700 800 سال رہتا ہو؟ اب تو ہماری ایوریج لائف مشکل سے 60 70 سال. وہ بھی جی لیا تو جی لیا، اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں لوگ. تو ایسی 50 60 70 سال کے مزے کے لیے قیامت تک کے لیے قبر میں عذاب بھگت لوں اور پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن بھی شرمندگی ہو، وہاں الگ تکلیف؟ نہیں. ہمیشہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے دنیا میں بھی سکون ہو، ادھر بھی لائف اچھی گزرے، اللہ ادھر بھی لائف اچھی وہ، اور اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جدھر زیادہ رہنا ہے ادھر کی زیادہ تیاری. لاجک بھی یہی ہے نا. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں، کراچی آئے ہوئے ہوں گے کام کاج کے لیے، تو آپ فکر کہاں کی کرتے ہیں؟ اپنے گاؤں میں گھر اچھا بن جائے، ادھر ذرا اچھا سکون کے ساتھ رہوں، تھوڑا ٹائم یہاں آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. بالکل یہی ذہن بناؤ. ہم دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں، 50 60 70 سال کا ایگزام دینے آئے ہیں. اصل زندگی وہ ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر دنیا کی رنگینی کے لیے حرام نہیں کرے گا بندہ، پھر دنیا میں سکون پانے کے لیے کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، پھر کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے اگر تھوڑی تکلیف بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت آنے والی ہے. اور اللہ پاک نے جو یہ قرآن کی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ عمل کوئی کر لینا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ادھر بھی مزے انشاءاللہ ادھر بھی مزے. اب 3 نکاتی فارمولہ ہے، پراپرلی توجہ سے سنیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو. دیکھو بات مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے، بے ایمان سے تو نہیں ہو رہی نا. جب مجھ سے اور آپ سے اللہ بات کر رہا ہے تو بی کانشیس، توجہ سے سنیں نا. اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے. 89 ٹائمز اللہ نے بات کی ہے قرآن میں. 89 آیتیں ہیں. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا ہے، دوبارہ دیتا ہوں. اب ہم پورے قرآن میں خود سرچ کریں تو بڑا مشکل ہے. دعوت اسلامی والوں نے آسان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیتیں جمع کر کے کتاب جاری کر دی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اے ایمان والو. اچھا وہ کتاب آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہ آپ کو گھر پہ ڈراپ کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے یار کتاب خریدنے میں پیسے خرچ ہوں گے، ہمیں پیسے نہیں کمانے. ہم نے دعوت اسلامی .net پر یہ کتاب فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دی ہے. ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھ لیجئے. پڑھیں تو صحیح.
کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. اب ان میں سے ایک آیت ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. پہلا نقطہ, ہم 3 پوائنٹس کو کنٹینیو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. پہلی بات کیا فرمائی, اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کرو کا کیا مطلب ہے, نماز پڑھو. چونکہ نماز کے جو رکن اعظم ہے نا وہ سجدہ اور رکوع ہے, تو اس لیے قرآن کریم میں کبھی نماز کو رکوع اور سجدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے بڑی مشہور آیت سنی ہوگی, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. قرآن کہتا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بندہ صرف رکوع تو نہیں کرتا نا, پوری نماز پڑھتا. یہ اشارہ ہے, اور یہاں جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت ہو رہی ہے, ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے. تو اب پہلا نسخہ کیا قرآن نے دے دیا, فرسٹ پوائنٹ, کامیابی کا, فلاح کا پہلا نسخہ کہ نماز پڑھنی ہے. پھر دوسرا کیا ہے, اچھا اسی میں آگے اللہ نے کیا فرمایا, وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اور اپنے رب کی عبادت کرو. پہلے میں نماز کہہ دی, تو اب دوسرے میں کیا ہے, دوسرے نقطے میں اس کا مطلب علماء نے فرمایا اس کے 3 معنی بنتے ہیں, یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں. اے ایمان والو, کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو. عبادت کرنی ہے مگر اللہ کے لیے, ریاکاری, دکھاوا, لوگوں کو پتا چلے میرا نام ہو جائے, نہیں, اللہ کے لیے خالصتاً. یہاں اس سے ایک مراد یہ ہے. پھر فرمایا اے ایمان والو, نماز کے علاوہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں, صرف نماز تو عبادت نہیں ہے نا, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اگر حج فرض ہے تو حج کرو, تلاوت کرو, درود پاک پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, وغیرہ وغیرہ. اب یہ عبادتیں بجا لاؤ. یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے. اس کی تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو, کامیابی پانے کے لیے عبادت کرو, پورے اخلاص کے ساتھ کرو, مگر ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم عبادت تو کر لیتے ہیں, ابھی دیکھیں نا رمضان آئے گا تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, لیکن گناہ سے بچنے والی جو سائیڈ ہے نا, ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں میرا گلا بڑا خراب ہے, اور ڈاکٹر آپ کو گلے کی دوائی دے. آپ تھوڑے دنوں بعد جائیں کہ ڈاکٹر صاحب ساری دوائی پی لی, ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ نے کوئی ٹھنڈے پانی سے اور کھٹے سے پرہیز کیا تھا, تو آپ کہیں نہیں, میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے ہی پیتا ہوں. تو ڈاکٹر کیا کہیں گے, آپ اور 2-4 ڈبے بھی کھا لیں پھر بھی آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہونا. دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے نا. اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, مگر پرہیز نہیں کر رہے, گناہ بھی کر رہے ہیں, دونوں ساتھ چلا رہے ہیں. نہیں, قرآن کیا کہتا ہے, اے اللہ کے بندو, اللہ کی عبادت کرو مگر گناہ سے بھی بچو. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں, ایک حدیث پاک سے اس بات کو ذرا اور سمجھ لیں گے تو اور بات کلیئر ہو جائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی, کن ورعن تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ, پرہیزگار ہو جاؤ, گناہوں سے بچتے رہا کرو, سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. ہم کیا سمجھتے ہیں, بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے. یقیناً عبادت کرنی ہے مگر گناہ سے بچنا از ویری امپورٹنٹ. یہ دونوں ملیں گے تو سمجھ لیں اس کی برکتیں ملیں گی. اس کو اور اچھے انداز سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا, لوگوں سے خود آپ نے ایک سوال کیا, ساتھی بیٹھے تھے آپ کے, آپ نے کوسچن کیا, ای الناس افضل, لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی. نمازی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, نمازی بھی بعض دفعہ گناہ کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے, یہ بھی تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا بھی ہو. فرمایا نہیں, صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا. لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں لڑنے والا, جہاد کرنے والا. فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا روزہ دار افضل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں روزہ دار بھی گناہ کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, ہر روزہ دار تو سارے گناہوں سے نہیں بچتا. پھر خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع ہے, یعنی پرہیزگار ہے, یعنی گناہوں سے بھی بچنے والا ہے. تو پھر وہ اطاعت گزاروں میں ہے, پھر اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے. تو اصل بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا نا, وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کی عبادت کرو. اے ایمان والو, صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو, ریاکاری سے بچو, ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ, اور سب سے اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. تو 2 پوائنٹ پورے ہو گئے. پہلا کیا تھا, فلاح پانے کا, کامیابی کا, کہ نماز پڑھنی ہے. دوسرا کیا ہے, عبادت کرنی ہے, نماز کے علاوہ جو عبادتیں وہ بھی کرنی, مگر گناہ سے بھی بچنا ہے. اور اب تیسرا نسخہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے, اور اچھے کام کرو. عبادت تو ہو گئی, اچھے کام کیا ہے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو,
صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق اپناؤ۔ اب یہ تینوں کام کر لو گے تو کیا ملے گا؟ قرآن آگے انعام بھی بتا رہا ہے، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، بیوٹیفل فارمولا فار سکسیس۔ آج کل کہتے ہیں کچھ سکسیس کا فارمولا بتائیے، سکسیسفل اسٹوری بتائیے۔ میں تو آپ کو اللہ کے کلام سے بتا رہا ہوں، جس رب نے ایمان والوں کو خود فارمولا دے دیا، 3 کام کر لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اب پریکٹس کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار کوئی پیکج بتاؤ، کوئی ڈیل بتاؤ، کوئی جناب آفر آئی ہوئی ہے، لوگ بڑا اس پہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کمپنی نے فلاں تاریخ کو آفر لگائی ہے، بھائی جلدی جلدی کر لو۔ رمضان کی آفر سنو گے؟ ہاں سبحان اللہ، رمضان کی جو آفر ہے نا، میں کہتا ہوں کمال ہے۔ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے، اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات، وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے، تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے، پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے، گھومنے، پھرنے، کمانے کے لیے۔ لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے قرآن کا فارمولا بیان کیا، 3 نکاتی فارمولا، یہ رمضان میں اگر میں پریکٹس کر لوں کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں، اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب، اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے گا۔ تو اپنی زندگی میں ہم نے تبدیلی لانی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا نا۔ رمضان میں ہمیں یہ جو پہلی بات قرآن نے فرمائی کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو، تو رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں، یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنا لگ گئے۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ہر سجدے پر انعام ہے۔ مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں۔ 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟
40 سجدے ہو گئے، 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں، 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے، تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا۔ جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے۔ اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا۔ سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں۔ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا، یعنی ایک ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے۔ نہ کریں ایسا۔ ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے۔ پلیز اس میں عبادت کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ڈھیروں نیکیاں کما لیجئے۔ میں چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چلے ہماری اس مسجد میں اگر ہم ایک اعلان کر دیں، کوئی بڑے صاحب آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ بھائی اس رمضان میں جتنے لوگ تراویح پوری پڑھیں گے، 20 رکعتیں پڑھیں گے، جاتے جاتے 60 ہزار روپے کیش ان کو لفافے میں دیے جائیں گے، اور ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ اس مسجد میں جگہ تو چھوڑے، روڈے ووڈے سب بھر جائیں گی نا؟ اور لوگ پھر آخری دن دعا بھی کریں گے، یا اللہ 29 کا چاند نہ دکھے، 30 کا دکھے، ایک پلاٹ اور مل جائے گا، ایک 60,000 کا لفافہ اور مل جائے گا۔ ویسے لوگ یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں جن کو روزے بھاری پڑتے کہ 29 میں رمضان چلا جائے، معاذ اللہ۔ ہر ایک دن اور مانگ لو یار۔ اب میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو، 60,000 روپے روز تراویح پہ ملے اور ایک DHA کا پلاٹ ملے، ہر بندہ پوری تراویح پڑھے گا۔ میں آپ کے نبی کا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، ہر سجدے پر ایک جنت کا گھر ہے۔ یار کیا دنیا کی چیزیں میں کام آئیں گی؟ ہم کیوں دنیا کی اسکیم کے لیے ریڈی ہیں اور جنت کے خزانے بٹ رہے ہیں اور ہم بھاگ جاتے ہیں؟ اچھا آتے ہیں کچھ لوگ نا، رمضان میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے، پہلے 3-4 دن مسجد فل ماشاءاللہ، اور چوتھے دن سے ایک صف پیچھے سے کم ہونا شروع ہوئے گی، اور آہستہ آہستہ پھر 15-17 رمضان تک نمازی کم ہو جائیں گے، پھر آخری طاق راتوں میں جوش آئے گا تو آئیں گے۔ ایسا نہ کرو یار پلیز۔ آپ اس بار پنکچوئل جم کے عبادت کریں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، بلکہ رمضان میں پریکٹس کرنی ہے کہ اس بار ایسی عبادت کی عادت پڑ جائے کہ پھر رمضان تو چلا جائے، ہم مسجد سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ، ہم نماز قضا نہ کریں، ہم عبادت میں دل لگا لیں۔ یہ تو ہماری اور آپ کی پریکٹس کروانے آ رہا ہے۔ تو اس بار رمضان میں یہ ذہن بنا لیں کہ بس میں نے نیکیاں سمیٹنی ہیں اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز اوابین بھی ادا کیا کریں۔ آؤ اس کی فضیلت بتاؤں۔ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب پڑھیں تھے نا، 3 فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے، جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ کوئی بری بات نہ کی، تو اس کے حق میں 12 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ فرض تو پڑھتے ہی ہیں، کچھ لوگ سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ رمضان میں بھی نیت کروں، اب بھوک تو لگی ہوتی ہے، کھانا ریڈی ہوتا ہے، 2-4 منٹ کی بات ہے نا۔ ایک حدیث پاک میں آیا، جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے، نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے، جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی، دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا۔ اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے۔ یوں بٹ رہے ہوتے ہیں خزانے۔ اللہ کے گھر میں آیا کریں، بیٹھا کریں، جلدی نہ مچایا کریں، اور پھر مسجد کا ادب بھی کرنا ہے۔ یہ بات بھی میں سمجھا دوں۔ ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں نمازی آتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا اکرام ہے، کوئی تو پروٹوکول ہوگا نا۔ آپ کہیں دعوت میں جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے گھر جاتے ہیں، اپنا لباس چیک کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر کیا اللہ کے گھر میں آتے وقت یہ کرتے ہیں؟ ایسا سوچنا ہوگا نا، جیسا کپڑا ہے، اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں کہ جب آپ کے جسم اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، مسجد میں آنا ہی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں ادھر، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو میرا پہلا مشورہ تو یہ کہ افطار کے بعد اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی اور پڑھنی چاہیے، تو آپ افطار میں صرف کھجور کھا لیں، فروٹ کھا لیں اور اچھے طریقے سے منہ دھو لیں، ورنہ یہ سموسے پکوڑے پتہ نہیں کیا کیا پیاز کے ساتھ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ منہ صاف کر سکیں۔
اور اب ایسا ہی منہ لے کر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو سوچے تو مسجد کی بے ادبی ہے. جب بھی مسجد میں آئے ایک بات خیال رکھیں، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، کپڑا صاف ستھرے ہوں. علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے نماز کے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے کہ جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اچھے والے کپڑے پہنتے. ہم نے دعوت کے کپڑے الگ رکھے ہیں. کچھ لوگ نماز ایسے کپڑے پہن کے پڑھتے ہیں جب کسی کے سامنے وہ کپڑے نہیں پہن سکتے. ہم نے دیکھا گھر میں وہ عجیب سے کپڑے پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. بھائی باقی کے یہی کپڑے پہن کے کسی دنیا دار کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، ذرا رکیں، ذرا استری کروا لو، ذرا کپڑے تیار کر لو. خود سوچیں یار، جتنا اکرام کریں گے، جتنی عزت کریں گے، مسجد میں جتنے وقار سے آئیں گے، انشاءاللہ اتنا نوازا جائے گا. ایک اور بات یاد کر لیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں ضرور آئیں مگر ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے، سیریس رہیں. مسجد میں فضول باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ادھر آ کے بھی تراویح میں آئے ہیں، اب ٹائم تو گزر نہیں رہا، پیچھے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی کیا چل رہا ہے ڈالر کا ریٹ، آج کل کیا ہو رہا ہے سونے کا بھاؤ. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں بیٹھے آخرت کی بات کر لے بھائی، تھوڑا ذکر الہی کر لے. فارغ ہے تو نہیں تسبیح اٹھا لو، دنیاوی بات نہ کریں. یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے. اعتکاف کرنے والوں کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے میں فضول باتوں سے نہیں بچ سکتا، ہنسی مذاق سے نہیں بچ سکتا، تو آپ کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو سب بخشے جائیں اور آپ گناہ لے کے جا رہے ہیں. تو ادب کے ساتھ جتنا مسجد کا ادب کریں گے اتنی برکتیں ملیں گی. مسجد میں ایک اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا یہ جائز نہیں. لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لے گا تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے ضرورتاً جائز ہو جائیں گی. تو اپنی عادت یہ بنائیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں، whenever you enter in مسجد، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لینی. کیسے کرتے ہیں؟ دل میں کر لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، زبان سے کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف. تو اب آپ کا یہ کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا. اب میں بڑی اہم بات کی طرف آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی پہلے ایک حدیث سن لیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے فاتقوا شہر رمضان، فرمایا ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. ڈرنا کیوں ہے؟ ہاں، آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، بے شک یہ اللہ پاک کا مہینہ. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص فرما لیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. 11 مہینے کھائیں پیئیں لذتیں اٹھائیں. یہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ مہینہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو اس مہینے کے بارے میں، رمضان سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینے تمہارے، یہ ایک مہینہ اللہ کا. مگر سچ بتائیں آج حال کیا ہے؟ آج رمضان فوڈ فیسٹیول بنا ہوا ہے. ساری رات کھانا پینا، ہوٹلیں، عجیب عجیب جناب کام ہو رہے ہیں. رمضان ٹورنامنٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. دیکھیں رمضان میں ثواب تو بڑھا دیا گیا، مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کسی مقام یا کسی دن یا کسی ٹائم کا مقدس ہو جاتا ہے، وہ مبارک وقت ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے یا ایام ہوتے ہیں، اس جگہ پر یا اس وقت میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیویئرٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے، غلط ہے، اور مسجد میں آ کے کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار، اللہ کے گھر میں ہیں. اگر کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے، مگر مکے میں جا کے گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. بالکل اسی طرح رمضان میں اجر بڑھا دیا گیا. رمضان میں پتہ ہے ہم پر سب سے بڑی مہربانی کیا ہوئی ہے؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ چیلنج بڑھا تو انسینٹیو بڑھا، ریوارڈ بڑھا. جیسے جیسے ٹارگٹ پورا کرو گے تب پیسے زیادہ ملیں گے نا. دنیا کا تو دستور یہی ہے. مگر اللہ نے کیا کیا؟ کوئی چیلنج نہیں، شیطان ہی بند کر دیا. لاجک کیا کہتی کہ بھئی یہ حکم ہوتا شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے، اب وہ تم پہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم بچ کر نیکیاں کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. شیطان بند، اور کہا اب کرو نیکیاں اور ثواب ڈبل، ثواب بڑھا دیا، ثواب زیادہ. مگر اس سارے انتظام کے باوجود بھی کوئی گناہ کرے، اب اس کی سزا بھی زیادہ ہے. یہ سمجھیے پلیز. ہم نیکیوں کی طرف تو بعض اوقات توجہ دیتے ہیں، گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہوتے. رمضان میں بھی چل رہے ہوتے ہیں گناہ. حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان میں جو گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دے. رمضان میں گناہ پورے سال کے اعمال برباد کر سکتا ہے. تو پلیز آپ نے دیکھیں تھوڑا سکون سے بیٹھیے. میرا مشورہ ہے، میں آپ کو بہت دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں.
ایک لسٹ بنانی پڑے گی، تھوڑا ریئلائز کرنا ہوگا کہ میں رمضان میں گناہ نہ کروں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس کس راستے سے گناہ کرتا ہوں. مجھے وہ سارے دروازے I have to close all my doors، وہ سارے دروازے بند کرنے ہوں گے جس سے گناہ آتا ہے. اور اس میں شاید سب سے بڑا ہمارا موبائل فون. موبائل فون میں سارے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں، سارے گروپوں میں شامل ہیں. جیسے ہی موبائل کھولتے ہیں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی بے پردگی ہے، کوئی بے حیائی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. رمضان میں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں، بند کر دیں. میں تو کہتا ہوں ضرورت ہے واٹس ایپ پہ کسی کو سوال جواب کرنا ہے کر لیا، ورنہ نہ جائیں کسی سوشل میڈیا پیج پر. ہم گناہ کیے بغیر واپس آتے نہیں ہیں. مجھے گناہ سے اپنے اعمال بچانے ہیں، ورنہ 1 سال کے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے، یہ سوچ لیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں اور وہاں جانے سے گناہ سے بچتا نہیں ہوں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو ہنسی مذاق کے علاوہ غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، دل آزاریاں ہو رہی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں. رمضان ہیں مسجد میں رہیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، گھر بیٹھیں مدنی چینل دیکھ لیں، فیضان مدینہ تشریف لے آئیں. بلکہ میں تو آپ کو ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس بتاتا ہوں. کمال ہے دعوت اسلامی کا، پورا مہینہ گناہوں سے بچانے کا ایک فارمولہ دعوت اسلامی نے کیا دیا ہے. امیر اہل سنت نے سبحان اللہ کہ پورے مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ایک شب قدر ہے، آؤ میرے ساتھ اعتکاف کر لو. کیا زندگی میں ایک مہینہ ہم ایسا نہیں دے سکتے کہ ہم تمام گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں؟ آپ کے لیے پورا مہینہ ممکن نہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کریں. لیکن اس مہینے میں ایک ٹارگٹ آج نیت کر کے جائیے، کچھ بھی ہو جائے ایک بھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کروں یار، پھر بھی جھوٹ، پھر بھی غیبت، پھر بھی دل آزاری، پھر بھی حرام روزی نہیں. آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، ہاتھوں کو بچائیں. اللہ مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. رمضان میں ایک اور نیکی ضرور کیجئے گا کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. یہ ماہ سخاوت بھی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں، اپنے غریب ملازمین، ان کو تقسیم کریں، سحری افطاری کرائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اس میں ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے. جس کی زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہو گیا وہ پوری زکوٰۃ ادا کرے. اور پھر میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، آپ بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیں. تو اس بار اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشنز میں ہزاروں مدارس ہیں، لاکھوں علماء اور حفاظ بن رہے ہیں، تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اپنا ڈونیشن، اپنا فطرہ، اپنی زکوٰۃ میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.